السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ جی تو آج ہم سورۃ السبا کی آیت نمبر 34 سے 39 تک یعنی 5 آیات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين۔ الحمدللہ۔ جی تو آج کی ان آیات میں مترفن کا رافع مادہ ہے، اس باب افعال میں سے افعل یفعل، اور اسم المفعول کا صیغہ ہے، یعنی مترفن کا مطلب ہوتا ہے ایسا آدمی جس کو رزق میں وسعت عطا فرمائی گئی ہو، کھلا رزق دیا گیا ہو، اسے مترف ہوتا ہے کہ اس کو کسی بھی حوالے سے پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ صحت لے لیجئے، مال لے لیجئے، یعنی اللہ نے اس کو تمام طرح کی آسائشیں مہیا کی ہوں، اس کو زندگی گزارنے کا سارا سامان مہیا، اسے مترف کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ زلفا ہے لفظ، زلفا درجے کو کہتے ہیں، بڑے درجے کو کہتے ہیں زلفا۔ اس کے علاوہ ضعفن دگنے کو کہتے ہیں، اور مزید اخلف یخلف یعنی کسی چیز کو واپس پلٹانا، اس کا یعنی اس کو ریٹرن کرنا۔ تو یہ ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں آیات میں۔ جی تو پہلے بلاتا ہوں میں، آئیے سمیہ عمران۔ جی سر۔ جی سمیہ، مجھے بتائیے ماں کیا ہے؟ سوالیہ ہے، استفہامیہ ہے یا نفی ہے؟ یہ ماں نفی ہے سر۔ یہ ماں نفی ہے، ٹھیک ہے۔ ارسلنا کون سا فعل ہے؟ ماضی یا مضارع؟ یہ ماضی ہے، اس کا مادہ راسین نام ہے، باب افعال سے سر، جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ فاعل کیا ہے؟ نحنو۔ نحن، ٹھیک ہے۔ فی قریۃ کیا ہے جملے میں؟ جی سر، فی قریتن یہ متعلق الفعل ہے سر۔ متعلق فعل۔ نذیر یہ کیا ہے جملے میں؟ من نذیر سر، یہ اس کی صفت ہے، قریت من نذیر۔ اچھا، اس کی نہیں صفت سر، یہ نہیں سر، یہ وہ ہے ہمارا سنا من نذیر، یہ اس کا مفعول ہے سر، من کی وجہ سے سر یہ اس میں جی یہ مفعول ہے، من اس کو من مزید زیادہ کی نکرہ کرنے آیا۔ وجہ۔ نذیر کون سا اس میں کون سے باب سے؟ یہ فعیلون سے ہے سر، منظرہ نظرہ اچھا، یہ ینظر۔ باب کون سا ہے؟ من نذیر باب اچھا، سر یہ نہیں باب افعال سے ہے، افعل یفعلو، تو ٹھیک ہے۔ انذر ینذر، ٹھیک ہے۔ اور یہ منذر ڈرانے والا، نذیر فعیل کے وزن پر ہے، یہ اسی کا مبالغہ ہے، ٹھیک ہے۔ منذر کا مبالغہ ہے۔ موسٹلی اسماء مشتقات میں یہ جو مبالغہ وغیرہ کے اسماء ہیں، یہ مزید الفی سے استعمال نہیں ہوتے، یہ باب افعال کی صرف
ایک آدھ ایگزامپل موجود ہے اور وہ بھی صرف اسی نظیر میں ہی ہے یا بشیر میں ہے. ابشر یبشرو، ٹھیک ہے، بشیر، جی سر. نذیر، یہ فاعل کے وزن پر ہے. اور یہ اسم الفاعل جو باب فعال کا ہے اس سے کیا ہے؟ مبالغہ کا صیغہ ہے. یاد رہے کہ مزید الفی میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے مبالغہ وغیرہ ان سے نہیں بنتے، یہ ثلاثی صیغہ. چلیں یہاں تک بات ہوگی، ترجمہ کر دے رہا ہوں. وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا سر. کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ، یعنی ڈرانے والے بھیجے گئے ہیں لیکن کس سچویشن میں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، گڈ، ماشاء اللہ. آئیے صبا عبدالعزیز. السلام علیکم سر. علیکم السلام. الا قال مترفوها، ذرا اس کو ایکسپلین کر دیں. جی سر، کالا یہ فعل ماضی ہے، قاف واو لام مادہ ہے باب نون سے. اور مترفوہا سر یہ مضاف مضاف الیہ ہے. مترفو یہ اسم المفعول ہے باب فعال سے. تعرفا مادہ ہے. اور جملے میں ہا کیا ہے؟ یہ یہ فاعل مفعول کیا؟ سر یہ فاعل ہے کالا کا. یہ فاعل ہے. اور ہا ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ سر یہ پیچھے قریتن کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اور مترفن یہ واحد ہے، جمع یا مثنیٰ کا صیغہ ہے؟ سر یہ جمع ہے اور مضاف ہونے کی وجہ سے نون ڈراپ ہو گیا. جمع سالم کا صیغہ ہے، نون ڈراپ ہو گیا. اور اسم الفاعل کیا ترجمہ ہوا؟ الا قال مترفوها. تو جی تو کہا اس کے مترفن کا یوں کر لیجئے خوشحال. اس کے خوشحال لوگوں نے کہا. ہاں جی، اس کے خوشحالوں نے کہا. ٹھیک ہے، اس کے خوشحالوں نے کہا، یعنی اچھے حال میں. ٹھیک ہے. اگر میں آپ کو شروع میں کہہ دوں کہ مترفن کا مطلب ہوتا ہے خوشحال تو بات سمجھ نہیں آئے گی. تو سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو جب میں شروع میں لفظ کا معنی بتا رہا تھا تاکہ آپ کے ذہن میں ایک پورا نقشہ کھینچا جائے کہ خوشحال کس کو کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا تھا. آپ ذرا وما ارسلنا سے لے کر مترفوہا تک کا ترجمہ کر دیں. اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا سوائے اس کے کہ اس کے خوشحالوں نے کہا. ہاں جی، اس کے خوشحالوں نے کہا. ٹھیک ہے، آئیے اسما فراز. جی سر، السلام علیکم. قال کا مقولہ کیا؟ وعلیکم السلام. سر یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے. انا میں نحن ضمیر جو ہے اس کا اسم ہوا. اور ٹھیک ہے، یعنی نا منصوب ضمیر اس کی اسم ہو گئی، اسم و انا. جی سر. جی سر. خبر و انا کیا ہے؟ سر خبر انا جو ہے وہ ما موصولہ سے سٹارٹ ہو کے اینڈ تک ہے. اچھا، سر بیما با سے رک کریں گے. جائیں لبنہ بتائیں اس کی خبر کیا ہے انا کی؟ جی رک جائیں آسما. جی سر یہ ارسل تم بھی کافرون. ٹھیک ہے، سر میں کروں. ایک منٹ آپ رک جائیں. سائمہ سعدیہ بتائیے. سر کافرون اس کی خبر ہے. کافرون اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے، لبنہ جی اینڈ سر. آسما یہ اس کی خبر ہے. جی صحیح ہے. جی اچھا آپ سر. دیکھیں، آپ اگر پورے جملے پر تھوڑا سا غور کریں تو یہ چیزیں ہمیں واضح ہو جاتی ہیں کہ یہ کافرون کی خبر کیسے بن گئی. پہلی بات، اسم انا نحنو. اب جی ہم جانتے ہیں کہ خبر و انا حالت رفع میں ہوتی ہے. صحیح ہے. جی سر. جی اچھا، اگر ہم بما سے جملہ شروع کر دیں اور کافرون کو یقیناً پھر اس میں ہم شامل کرنا پڑے گا، ایسے ہی نا؟ جی سر. پھر کافرون کا سٹیٹس اس جملے میں ہم نہیں بنا پاتے نا. اس کی جی وجہ سر. کیا ہے؟ ارسل تم ایک ایسا فعل ہے جس کا نائب الفاعل ہے انتم، یعنی ہم اس کا فاعل بھی نہیں بنا پائیں گے. جی سر. تو ہم پھنس جائیں گے نا کہ اب ہم کیا کریں. تو تھوڑا سا غور کریں. مجھے سمجھ لگ گئی تھی، آپ کو اندازہ ہو گیا تھا. مجھے اندازہ ہے کہ جب میں دوسرے اسٹوڈنٹ کو بلاؤں تو جس کے سامنے میں نے بلایا اس کو جواب آ جاتا ہے، لیکن اب باقی کو بھی تو چیک کرنا ہے نا کہ باقی کیا سوچ رہے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. تو انا کا یہ نحنو یہ کافرون کیا ہے؟ خبر ہے. اب آپ بتائیے متعلق کی خبر کیا ہے؟ سر بیما ارسل تم بھی. بما ارسلتم بھی. ٹھیک ہے.
उर्सिलतुम का नाइबुल फाइल क्या है? अंतुम। अंतुम, गुड। बिही में हा ज़मीर कहाँ जा रही है? नहीं सर, गेट कर देखे ना, जी सर, अरसला की तरफ। नहीं नहीं, इस पूरे जुमले को गौर कर। बिमा उर्सिलतुम बिही, कौन सी ऐसी चीज है इस पूरे जुमले में जो वाहिद को रिप्रेजेंट कर रही है? सर माँ। हाँ जी, माँ। याद रहे, मैंने पहले भी कई बार ये बात दोहराई है कि माए मौसूला के बाद जब आपको जुमला मिलता है उसमें जो पी वगैरह की हा जमीर होती है ना, ये वापस उसी माँ की तरफ। देखिए तर्जुमा क्या है, उर्सिल तुम, यानी तुम सब की तरफ भेजा गया। और हम क्या तर्जुमा कर रहे हैं? माँ उर्सिल तुम बिही। अब बिही में हा जमीर उस माँ की तरफ नहीं, जो तुम सब की तरफ भेजा गया। जी सर। क्या तर्जुमा हुआ? इन्ना बिमा उर्सिल तुम बिही काफिरून। यकीनन हम जिसके साथ तुम्हें भेजा गया उसका कुफर करने वाले हैं। हाँ जी, यानी जो तुम देकर भेजे गए हो, हम उसका इनकार करने वाले हैं। सही है? जी सर। अच्छा, यहां पर अगर मैं आपसे सवाल करूं कि वो काफिरून क्यों आया, नकफुर क्यों नहीं आया पहले मुजारे का सीगा? सर कुछ लोग हैं। हाँ जी, कुछ लोग हैं। चलो नो प्रॉब्लम, हम देख लेते हैं आप कोई हमें जवाब देता है। जी, है किसी के पास जवाब? जी सर, मेरा माइक है। क्या जवाब है लुबना? जी वो पहले ही ऑलरेडी इनकार कर चुके थे ना सर वो लोग। नहीं नहीं, ऐसे नहीं नहीं, ये नहीं बन रहा। और किसी के पास है जवाब? जी सुमैया। जी सर, अगर ये सर फेल होता तो इसमें सिर्फ एक मखसूस जमाना हो जाता, लेकिन यहाँ पे ये फाइल उनके चक्कर, तब ये इनकार हमेशा ही करने वाला है। हाँ जी, ठीक है, वेरी गुड सुमैया। असल में क्या होता है कि फेल एक जमाने के साथ जुड़ जाता है। अच्छा, एक उन्होंने पीछे इन्ना कहा कि इन्ना काफिरून, जब वो कहते हैं ना काफिरून, इस्मुल फाइल का सीगा आ गया और जुमला इस्मिया बन जाए। याद रहे, जुमला इस्मिया ताकीदी होता है। ठीक है अस्मा? जी सर। जुमला इस्मिया क्या होता है? सही, ये मोर पावरफुल होता मोर है इस पावरफुल, जुमला ताकीदी होता है। की बनिस्बत। ठीक है, अगर आप मुझे कहती, जी अगर सर। आप मुझे कहें इफ अलहाजा, आप ये करें, और मैं आगे से कहूं ला अफअलु, मैं नहीं करूंगा। ठीक है, और मैं कहूं मा जी अना सर। बिफाइलिन, मैं क्या कहूं? मैं हरगिज नहीं करने वाला। मैं कह रहा हूं मा अना बिफाइलिन, और एक जुमला कि मैं है नहीं। ला अफअलु। दोनों का तर्जुमा एक ही बन जाएगा, मैं नहीं करूंगा या मैं नहीं करता या मैं नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं कह दूं ना कि मा अना बिफाइलिन, तो अब इसका क्या मतलब हो गया? मैं आई एम हरगिज नॉट नहीं गोइंग करने टू वाला। डू इट इन एनी केस। जी सर। ये फर्क होता है जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया का। जुमला इस्मिया बड़ा स्ट्रांग होता है, एक तो ये जमाने की कैद से आजाद होता है, और ये कंफर्म कर रहा होता है कि भाई हम ये काम नहीं करने वाले। ठीक है, ये बात आपने याद जी रखनी है सर। कुरान मजीद में। इसीलिए मैंने आपको कहा कि अगर ये फेल आ जाता तो क्या होता। तो जी थोड़ी सर। थोड़ी गौर, ज्यादा हम ये नहीं कि हर यूं तो हम हर कलमे पर गौर कर सकते हैं, तो बहुत लंबी बातें हो जाती। बस हम सिर्फ उसी पर फोकस करेंगे जो हमें बेनिफिट दे। वैसे हर जुमला ही, हर बात ही बेनिफिट देगी, ये कि बहुत ज्यादा तवालत से भी हमने बचना है। ओके, तो मुझे बताइए आसमा, क्या मतलब है इस पूरे जुमले का? सर सर यहाँ पे हजूर पाक की बात की जा रही है या किस नबी की बात की जा रही है कि हम देखें अल्लाह किसी ताला बस। क्या फरमाया, वमा अरसलना फी क़रियतिन मिन नदीर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस आयत से क्या ताल्लुक है, वो बताइए। जी, कोई हाथ खड़ा करेगा कि इस आयत का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से क्या ताल्लुक? जी सबा बताएं। सर ये इसमें ये कहा जा रहा है कि जितने भी डराने वाले, कोई भी डराने वाला अगर भेजा गया तो उन्होंने उसका इनकार ही किया है।
یہ ہاں ویری گڈ, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. صحیح ہے, جی سر. کیونکہ اس سے پہلی آیت میں کیا آیا تھا جو گزشتہ میں تھا, انہوں نے کس انداز میں کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن, ہم اس قرآن پر ایمان نہیں لانے والے. ٹھیک ہے نا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا رد کیا نا انہوں نے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس رد سے پریشان ہوتے تھے. تو آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ایسا ہوتا آیا ہے. اور کرنے والے کون ہوتے ہیں آسما اکثر؟ جی خوشحال لوگ. کیوں خوشحال لوگ کیوں انکار کرتے ہیں؟ خوشحال لوگ کیوں اللہ کے احکامات سے باغی ہوتے ہیں؟ سر انہیں لگتا ہے کہ انہیں اللہ یعنی وہ ہر لحاظ سے بہتر ہیں انفیریئر لوگوں سے, یعنی انہیں آلریڈی اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے. انہیں آلریڈی اللہ نے سب کچھ دیا ہوگا. اچھا یہاں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک جس کے پاس مال ہو وہ ایک تو بغاوت پہ اتر آتا ہے نا, کہ وہ خود کو بے نیاز سمجھنے لگ جاتا ہے نا. اسی لیے آپ دیکھ لیں امیر لوگ زیادہ دعائیں بھی نہیں مانگتے, جی وہ سر. سمجھتے ہیں انہیں دعا کی ضرورت نہیں ہے. تو سب سے زیادہ جو باغی ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں جن کو اللہ نے ہر طرح سے خوشحال کیا. تو یہ آیات ساری بہت امپورٹنٹ ہے, آیت نمبر 39 تک جڑ کر رہیے گا, ذرا غور سے سنیے گا, آگے بہت سی چیزیں آنے والی. اس کا ایک ریزن اور بھی آگے آنے والا ہے, وہ ہم آگے دیکھیں گے. ویری گڈ, جزاک اللہ خیر. اوکے جی آگے چلتے ہیں. یہ تو شہناز آئی ہے. مسٹر شہناز, مس جی شہناز, سر. کیا انڈیا میں آ کے ان میوٹ کریں؟ وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین. جی اب میرا سوال سن لیجئے, قالو کا جی. فاعل کیا ہے؟ قالوا کا فاعل ہم ہے سر. ہم ہے. مقولہ کیا ہے؟ نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین. پورا وہاں تک ہے. بس مجھے آپ یہ بتائیے نحنو کی خبر کیا ہے؟ اکثر اموال و اولاد. آپ کا تو انٹرنیٹ کا مسئلہ چل رہا ہے. حاجرہ آپ آئیے. جی سر. جی نحنو کی خبر کیا ہے؟ اکثر اموالا و اولادا. ویری گڈ. تو یہ مجھے بتائیے اموالن و اولادن یہ منصوب کیوں ہے؟ کوئی بات نہیں, اور کون بتائے گا؟ بیچ 6 میں سے کوئی بتائے. ان کے علاوہ عائشہ آپ بتائیے. جی سر, جی یہ تمیز ہے اکثر کا. ٹھیک ہے حاجرہ, یہ تمجیز ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. جب بھی دیکھیں اسم التفضیل آئے نا کوئی, اور اسم التفضیل کے فوراً بعد ایک منصوب اسم ہے, وہ کیا ہوتا ہے؟ تمییز. تمجیز کیا ہوتا ہے؟ میز یمیز تمجیز, میز یمیز تمجیز, باب تفعیل سے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کلیئر کرنا کسی چیز کو, کسی چیز کے اندر کوئی ابہام تھا اس کو ہٹا دینا. اگر جملہ اتنا ہو نحن اکثر, تو کیا ترجمہ بنے گا حاجرہ؟ ہم زیادہ ہیں. ہم زیادہ ہیں. تو کہنے والے کو سمجھ آئے گی آپ کیا کہیں گے اگر کوئی آگے سے کہا ہم زیادہ ہیں, تو آپ کوشچن کریں گے نا بھائی کس حوالے سے, پھر وہ بتائے گا تعداد میں, علم میں, مال میں کیا بات ہے جس میں آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم زیادہ ہیں. صحیح ہے نا؟ جی. اوکے. سو انہوں نے کیا کہا کہ نحن اکثر اموالا و اولادا, کیا ترجمہ ہوا اس جملے کا؟ ہم زیادہ ہیں مال اور اولاد میں. اولاد میں. ٹھیک ہے. یہ پیچھے تمام اسٹوڈنٹ نے پچھلی آیت کو جوڑ کر رکھنا ہے. وقال مترفوها, یہ اس کے جو خوشحال تھے وہ کیا کہتے تھے کہ ہم ایمان نہیں لانے والے. اب وہ ایمان نہ لانے کی وجہ بتا رہے ہیں. اوکے گڈ, آگے چلتے ہیں. جی تو آئیے فوزیہ مبشر. جی سر. اگلا پورشن پڑھیں. وما نحن بمعذبین. ٹھیک ہے, ما نحن بمعذبین. تو ما کون سا ہے؟
ما نفی ہے سر. اس کا اسم کیا ہے؟ نحن خبر کیا ہے؟ بمعذبین. معذب کون سا اسم ہے؟ اسم المفعول. باب کیا ہے؟ عین ذا با. باب عذب يعذب باب تفعیل. باب تفعیل. عین ذال اور با مادہ ہے. کیا ترجمہ ہوا؟ ما نحن بمعذبین. اور نہیں ہم جھٹلانے والے. نہیں، معذب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عذب یعذب تعذیبا. عذب یعذب کا مطلب ہوتا ہے عذاب دینا. معذب عذاب دینے والا، معذب جی جس کو عذاب دیا جائے. جی سر سوری. کیا ترجمہ ہوا وما نحن بمعذبین؟ اور نہیں ہم عذاب دیے جانے والے. اور ہم عذاب نہیں دیے جانے والے، یعنی ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا، ہم جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے. انہوں نے نفی کس انداز میں، جملہ اسمیہ میں فرمائی کہ فعلیہ میں؟ اسمیہ میں. کیا فرق ہے؟ فعلیہ میں کیوں نہیں لے کر آئے؟ جیسے سر ان کو یقین تھا کہ ہم لوگ یقین خوشحال. تھا. ویری گڈ. تاکہ ان کو کنفرم تھا کہ ایسا نہیں ہونے والا. صحیح ہے نا؟ جی سر. اسی لیے انہوں نے بات زیادہ کے ساتھ تاکید کے ساتھ کہا ما نحن بمعذبین، ہمیں ہرگز عذاب نہیں ہونے والا ہے. کنفرم تھا جیسے ان کو. اوکے، اب بتائیں انہوں نے عذاب نہ ملنے کی کیا وجہ بتائی، کیوں نہیں عذاب ہونے والا؟ کہ سر وہ ایک تو خوشحال تھے بہت زیادہ دنیا میں، اور وہ دنیا کو ہی سب کچھ اپنا سمجھتے تھے، اور وہ کہتے تھے ہمارے پاس مال بھی بہت زیادہ ہے، اولاد بھی ہے، اور ہر طرح سے خوشحالی ہے. اچھا تو دیکھیں، سر وہ اپنے آپ ایک آدمی جب یہ کہہ رہا ہے نا کہ جب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ما نحن بمعذبین، اٹس مین کہ وہ عذاب پر یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اٹس مین کیا ہوا؟ کوئی ان کو آئیڈیا ہے کہ آخرت ہے، لیکن یہاں ذرا سب جڑ کے رہیے گا، کیونکہ یہ پورا پورشن ہے آیات کا جو ہم نے شروع کیا ہے. یہ مترفوہا کون ہوتے ہیں، تو اس میں ذرا ہمیں بڑی اچھی طرح سمجھ لینا ہے اس کو. کوئی اور بتائے گا کیا ان کے خیال میں؟ اور ٹھیک ہے، آپ کی بات یہ بھی ٹھیک ہے. اور کوئی مزید وضاحت کر سکتا ہے اس کی؟ جی نابیہ بولیے. اتنی دیر میں تو ہم لیکچر مکمل کر لیں گے. हेलो جی بولیں. جسے وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں ہم امیر ہیں، خوشحال ہیں، تو اسی طرح آخرت میں بھی ہمارا انجام اچھا ہوگا، ہم عذاب سے بچا لیے جائیں گے. جسے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ دنیا میں رحمت کی ہوئی ہے، آخرت میں بھی ہو جائے گی. یہ تو اسی بات کی ایکسپلینیشن ہے جو مس فوزیہ نے کی ہے. ٹھیک ہے، اچھا چلیں کوئی بات نہیں. اصل میں کیا ہے، آپ نے سنا ہوگا مس فوزیہ، پاکستان میں بھی انڈیا میں بھی آپ نے مسلمانوں کو سنا ہوگا، خاص طور پر کچھ مسلمان بہت امیر ہوتے ہیں، بہت مال ہوتا ہے، بہت پیسہ ہوتا ہے، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے. مس فوزیہ ایسا ہوتا ہے؟ جی سر صحیح. اس کا یہ مطلب کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ نے ہمیں مال اور اولاد دیا ہوا ہے، یہ اس کی رضا کی علامت ہے. صحیح سر. کہ وہ ہم سے راضی ہے، ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. وما نحن بمعذبین، راضی ہے تو دے رہا ہے نا. جی بالکل صحیح سر. یہ پورا جو کانٹیکس ہے آیت نمبر 35 سے لے کر 39 تک، یہ یہیں گھوم رہا ہے. یہ صرف کفار کی بات نہیں ہو رہی، یہاں مسلمان بھی شامل ہیں، وہ بھی جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں. یہ سب کے لیے اجتماعی آیات ہیں. تو آپ نے کبھی سنا ہے سر ایسے؟ کبھی کو میں نے تو سنا ہے. جی سر. نہ نماز پڑھیں، نہ روزے بھی بہت زور لگا کے جمعہ پڑھ لیا ہے تو کیا کہتے ہیں، بھائی اللہ کا بڑا شکر ہے، ساڑھے تو بہت راضی ہے. ہاں جی جی اللہ بڑا راضی ہے مجھ سے. جی بس اگر اللہ تم سے راضی ہوتا نا، اللہ کی قسم، تو تمہارے عمل سے پتہ چلتا. وہ تو نہیں پتہ چل رہا، ان کی پیمائش اور ہے. ابھی آخر میں یہ ساری بات ہوگی کہ یہ ساری سٹوری ہے کیا، کیونکہ اللہ نے خود ان آیات کو ان باتوں پر اینڈ کیا، وہاں پر ہم جا کر دیکھیں گے. تو یہ میری بچیوں، یہ صرف ہم نے سننا نہیں ہے کہ جی میں بول رہا ہوں آپ سن رہی ہیں تھوڑی دیر نہیں. ان سب باتوں کو ہم نے اپنی لائف میں بھی تلاش کرنا، نہ صرف اپنی لائف میں بلکہ اپنی فیملی ممبرز کی لائف میں. ان کو بھی بتانا ہے کہ بھائی معاملہ کیا کھڑا ہوا ہے.
جیسے کہ کئی بار کہا ہے قرآن قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، اور نہ ہی صرف یہ کفار کے لیے ہے، یہ پورے تمام انسانوں کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ فوزیہ مبشر۔ جزاک اوکے اللہ جی خیر۔ آگے چلتے ہیں جی۔ تو عائشہ صدیقی آئیے جی استاد جی۔ جی، آپ مجھے بتائیں ان کا اسم کیا ہے اور خبر کیا ہے؟ ان کا اسم ہے ربی اور اوکے، خبر کون ہے سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی اضافی ہے، ٹھیک ہے۔ خبر کیا ہے؟ یبسط رزقا، صرف یہی خبر ہے؟ نہیں لمن یشاء و یقدر، یہ لمن یشاء بھی خبر میں شامل ہے؟ وہ پھر ہاں نو پرابلم۔ نہیں، نسیم نواز، لمن یشاء کیا چیز ہے؟ خبر ہے یا کہیں کچھ اور ہے؟ سر یہ متعلق کے اس کے ہے یبسطو کے متعلق۔ گڈ، سمجھ آیا آپ کو عائشہ بیٹا؟ جی استاد جی۔ ہاں جی، یہ کیا ہوگا؟ چونکہ یہ رزق یبسطو کے بعد آ رہا ہے نا، یہ بیسیکلی اسی فعل کے متعلق ہے، جی صحیح ہے؟ اور یہ ہے خبر نمبر 2۔ اوکے، جی اب مجھے بتائیے الرزق کا منصوب کیوں ہے؟ یہ رزق کا منصوب یہ مرکب اضافی ہے، تو یہ حالت جر میں ہے وہ استاد جی کیا سٹوری سنا ہاں رہی ہیں؟ سوری، یبسطو کیا چیز ہے؟ یبسط فعل ہے، کون سا فعل ہے؟ فعل فاعل یہ مفعول ہے، یہ مفعول ہے، یبسطو کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع ہے، ویری گڈ۔ فاعل کیا ہے؟ فاعل ہوا ہے کدھر جا رہا ہے؟ رب کی طرح، مادہ کیا ہے؟ با سین تا باب کیا ہے؟ نون، اوکے، اب رزق بتائیں منصوب کیوں ہے؟ یہ مفعول ہے، سوری نو بھول پرابلم۔ جاتی ہوں، اوکے، تو جملہ ہے قل، قل کیا چیز ہے؟ فعل امر ہے، کیا ترجمہ ہوا؟ قل ان ربی یبسط الرزق، یبسط بسط یبسط کا اصل میں مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے پھیلا دینا کسی چیز کو، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کے پاس چادر ہو، ایک بند چادر ہو، اور میں کیا کہوں؟ ابسطی، کیا کہہ رہا ہوں؟ ابسطی، امر دے رہا ہوں، اس کا مطلب ہے پھیلا دو اس کو، چادر کھول دو۔ جب آپ پھیلائیں گی تو چادر وسیع ہو جائے گی، رائٹ؟ جی اس کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے، میں آپ کو کہتا ہوں اپنا ہاتھ بڑھائیے میری طرف، تو کیا ہوگا؟ ابسطی یدک، ابسطی یدک۔ جی استاد جی آواز نہیں آ رہی ہے۔ السلام علیکم سر۔ آواز آ رہی ہے؟ جی سر ہاں اب آ اب آ رہی رہی ہے، ٹھیک ہے، تو عائشہ سمجھ آیا آپ کو؟ جی استاد جی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی رزق وسیع کر دینا، زیادہ رزق، کھلا رزق دینا۔ تو کیا کشادہ، جیسے کہ ہم اردو اچھے ترجمے کشادہ کر دینا، تو کیا ترجمہ ہوا؟ قل ان ربی یبسط الرزق؟ آپ کہہ دیجئے یقیناً میرا رب رزق کو کشادہ کر دیتے ہیں، کشادہ رزق دیتا ہے یعنی کھلا رزق دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی تو جی لمن یشاء، من کیا ہے؟ من اس میں موصول ہے، یشاء کا فاعل کیا ہے؟ فاعل اس کا ہوا ہے، تو وہ کدھر جا رہا ہوا فاعل؟ من کی طرف، چاہنے والا کون ہے؟ رب یا رب، وہ جس کو رزق دیا جا رہا ہے؟ نہیں رب، رب تو پھر رب فاعل کی کون طرف ہے؟ جا رہا، ہاں جی، اس کا فاعل رب کی طرف جا رہا ہے۔ اب جی ترجمہ کیجئے۔ آپ کہہ دیجئے یقیناً میرا رب رزق کشادہ کرتا ہے کرتا ہے، لمن یشاء
जिसके लिए वो चाहे, जिसके लिए वो चाहता है, इसके लिए वो जिसके लिए वो चाहता है। जी। यक़दिरु, क़दरा यक़दिरु, इसका मतलब होता है रिज्क तंग कर देना। क्या मतलब होता है? रिज़्क तंग कर देना। तो अब वो यक़दिरु और क्या मतलब हुआ? और वो और जिसके लिए चाहे नहीं तंग, वो नहीं, तंग कर जिसके दे। लिए चाहे यहाँ मौजूद नहीं है, अच्छा, और तंग कर दे। और वो तंग करता है। देखिए क्या है, इसीलिए यहाँ इस आयत को तमाम स्टूडेंट बड़ा पक्का कर लीजिए। इसीलिए मैंने क्लियर किया कि ये खबर नंबर 1 है यब्सुतु रिज़्क़ा, और यक़दिर खबर नंबर 2 है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आगे समझने के लिए। कि जुमला क्या था, इन्ना रब्बी यब्सुतु रिज़्क़ा व यक़दिरु, कि मेरा रब, यकीनन मेरा रब रिज़्क यानी कुशादा रिज़्क देता है और तंग करता है। अब इसका मफ़ऊल असल में वही रिज़्क है जो महज़ूफ है। लिमन यशाउ का ताल्लुक सिर्फ यब्सुत के साथ है, बस यक़दिर के साथ नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ताकि आगे समझ आए बात आपको। ओके, सो आइए अदीबा अंजुम अगले जुमले को पढ़ें। जी सर। वलाकिन्ना अक्सर नासी ला यालमून। लाकिन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फेल, अक्सर नासी मुरक्कब इज़ाफ़ी बन के इसमु लाकिन्ना, और ला नफ़ी यालमूना फेल मुदारी बन के खबरू लाकिन्ना बन गया। क्या तर्जुमा हो गया? लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते, क्या मतलब है अक्सर लोग नहीं जानते? यानी अक्सर लोग जो है इसको इल्म नहीं रखते ना कि अल्लाह ताला जो सब कुछ करता है, इसलिए वो हराम कामों की तरफ चले जाते हैं, हराम तरीके से रिस्क कमाते हैं। अक्सर लोग इस मामले को समझते नहीं है कि ये रिस्क वसी हो रहा है, तंग हो रहा है, ये मामला कैसे है। ठीक है, नहीं सही कहा आपने, अक्सर लोग इस बात का इल्म नहीं रखते। एक तो ये क्यों हो रहा है, इसका मकसद क्या है, ऐसा क्यों है, तो हम इस पर अभी आगे चल के थोड़ा मजीद बात करेंगे। गुड, माशाल्लाह। ओके जी, अगली बात आइए मिस उज़मा। जी सर, पढ़ें। वमा अम्वालुकुम वला औलादुकुम बिल्लती तुक़र्रिबुकुम इंदना ज़ुल्फ़ा। जी जी सर, यहीं तक पढ़ूं सर या जी आगे जी पढ़ूं? यहीं तक। वाव इस्तनाफिया है सर, मा नफी का है। अम्वालुकुम मुरक्कब इजाफी होकर इस्मु मा बन रहा है। ठीक है, इसमें वाव माँ हो फिर गया। अतफ है, और ला नफी का और औलादुकुम भी दूसरा इस्मु मा है। ठीक ये भी है, अतफ हो रहा है मुरक्कब इजाफी होकर। ठीक है, और बिल्लती से खबरू माँ शुरू हो रही है क्योंकि बा जायदा आ रहा है जो माँ के नमा नफी के साथ लगता है ठीक अल्लती है, पर। और इसमें मौसूल है। तुक़र्रिबुकुम जुमला फेलिया, इसका सिलतुल मौसूल हुआ अपने मुताल्लिक इंदना और मफूल जुल्फा के साथ मिलकर। ठीक है। सो तो मुझे बताइए, तो करीबो का फाइल क्या है? तुक़र्रिबु का फाइल हिया है जो अल्लती की तरफ जा रहा है, चौथा सीगा है ये। अल्लती जो किधर जा रहा है? ये अम्वाल और औलाद की तरफ जा रहा है। हम औलाद के लिए अल्लती इस्तेमाल हो सकता है? नहीं सर, सॉरी सर, अम्वाल की तरफ जा रहा है जी। औलाद तो आकिल है जी सर। तो फिर औलाद को बीच में से क्यों निकाल दिया गया? नहीं सर, नहीं समझ में आया मुझे। औलाद भी तो इंसान की कमाई होती है। तो सर ये आकिल की जब जमा मुकस्सर है तो आ सकता है ना सर उसके साथ में? नहीं आ सकता, असल में जो अच्छा मुब्तदा लीड कर रहा है उसी की तरफ जाएगा। अच्छा, ठीक है सर। बात शुरू वहां से हो रही है। ओके सर। ओके, अब मुझे ये बताइए जुल्फा क्या है जुमले में? जुल्फा सर, इसको मैंने मफूल बनाया तुक़र्रिबुकुम का। क्या तर्जुमा हुआ? वमा अम्वालुकुम वला औलादुकुम बिल्लती तुक़र्रिबुकुम इंदना जुल्फा। और ना ही तुम्हारा माल और ना तुम्हारी औलाद जिस के जरिए तुम करीब होना चाहते हो या कुर्ब हासिल करना चाहते हो, हमारा कुर्ब हासिल करना चाहते हो। देखें, जुल्फा सर, एक मिनट कर्रब युकर्रिबु कौन से बाब से है? कर्रबा युकर्रिबु बाबे तफ़ईल से है।
اتنی بات کا ترجمہ کریں تقربکم عندنا. تم سب نو فائل کو پہلے رکھیں. اچھا تو سر تقربکم فائل تو یہاں عندنا, تقرب کا فائل کیا ہیا ہے جی. وہ تم سب کو قریب کرتی ہے ہمارے پاس. اچھا اوکے ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. اور زلفا, جی اصل سر. میں یہ جو زلفا ہے یہ نائب مفعول مطلق ہے تقرب کا, اوکے یعنی بلند درجے میں, تمہیں قریب کرتی ہے درجے میں, تمہیں ہمارے قریب کرتی ہے درجے میں. وما اموالکم ولا اولادکم, نہ ہی تمہارے مال اور نہ ہی تمہاری اولاد, باللتی تقربکم عندنا زلفا, جس کے ذریعے تم ہمارے پاس, یعنی جس کے ذریعے تم ہمارے پاس زیادہ درجہ حاصل کرتے ہو, سمجھتے ہو اس کو جی. یعنی کہ وہ تمہیں ہمارے قریب کر دیتی ہیں چیزیں. مال تم سب کو ہمارے پاس درجے کے حساب سے قریب کر دیتا ہے. اب یہاں ہم کیا درجے, الذی, جو تمہیں قریب کرتا ہے ہمارے پاس درجے میں. نہ تمہاری مال نہ تمہاری اولاد, جو تمہیں قریب کرتی ہے ہمارے پاس درجے میں نہیں ہے یہ سب. اب ہم نفی سے ترجمہ کریں گے. نہ تمہارے مال نہ تمہاری اولاد جو تمہیں ہمارے پاس درجے میں قریب کرتی ہے یا بڑھا دیتی ہے, سوائے اس کے جی سر. ٹھیک ہے. اچھا یہ بات کیوں آئی ہے سر؟ یہ پیچھے جب انہوں نے کہا نا کہ ہم جو ہے وہ نحن اکثر اموالا و اولادا وما نحن بمعذبین, تو اس کی دلیل کے طور پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ریزن نہیں ہے اموال اور اولاد, اس کی نفی کوئی کی تمہیں جا ہمارے رہی ہے. جی نفی کی جا رہی ہے. اور یہ سارے مسلمانوں کو نفی کی جا رہی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میرے پاس کوئی خوشحالی ہے تو یہ مجھ پہ اللہ کی راضی ہونے کی علامت ہے. آپ کو پتہ ہے یہ سب سے بڑی گمراہی ہے مسلمانوں میں اس وقت. بالکل سر, بے شک. کہ وہ مال ہونے یا اللہ کی نعمتوں کے ہونے کو اللہ کی رضا سمجھتے ہیں. بے شک. یہ ابلیس کا اتنا بڑا دھوکہ ہے کہ جس سے صرف اللہ کی رحمت ہی نکال سکتی ہے کہ اس کو سمجھ آ جائے کہ نہیں بھائی رولا کچھ اور ہے, چکر کوئی اور ہے. بالکل سر. میں نے اپنے قریب ایسے لوگوں سے کو سنا ہے یہ کہتے ہوئے. جی سر, ٹیسٹ ہے سر, یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے. جبکہ ان کا عمل اس کے خلاف ہوتا ہے, وہ بتا ہی نہیں رہا ہوتا کہ واقعی ایسا ہے. اوکے ٹھیک ہے, آگے دیکھتے ہیں. عتیقہ آئیے. جی سر. اگلا پورشن پڑھیں. جی الا من آمن وعمل صالحا, اس میں الا حسب کے لیے ہے اور استثناء بھی کر رہا ہے. من موصولہ اور آمنا یہ ماضی ہے باب افعال سے, حمزہ میم نون مادہ, ہوا اس کا فاعل جو من کی طرف راجع ہے. واو عطف, عاملہ عین میم لام مادہ باب سین سے, یہ بھی ماضی ہے. اور صالحاً یہ محذوف مفعول مطلق کی صفت ہے. ٹھیک ہے, کیا ترجمہ ہوا؟ من آمن وعمل صالحا, سوائے اس کے جو ایمان لایا اور جس نے نیک عمل کیے. ٹھیک ہے. اب یہ شرط بن گیا, جواب شرط کیا ہے؟ جس نے, تو پھر وہ مطلب اللہ کے قریب ہو جائے گا. نہیں جواب شرط کیا ہے؟ من آمن وعمل صالحا, یہ جملہ شرطیہ ہے نا, اس کا جواب شرط کیا ہے؟ ٹھیک ہے, آگے فا ہے, یہ جواب شرط ہے. اولئک لہم جزاء الضعف بما عملوا, ادھر تک ٹھیک ہے. اگلا بھی ہے نا. اچھا یہ اس کے اوپر عطف ہو جائے گا. وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ. ہاں جی, یہ اب یہ جواب شرط ہے. بات ہوئی ما اموالکم ولا اولادکم, نہ ہی تمہارے مال تمہاری اولاد جن کے ذریعے تم ہمارے پاس بلند درجہ حاصل کرتے ہو, سوائے اس کے کہ ان لوگوں کے, یعنی نہیں ہے یہ سب کچھ, اس کی نفی کر دی گئی ہے, سوائے ان لوگوں کے, یعنی کون؟ من آمینہ, جو ایمان لایا, وعمل صالحا, اس نے نیک عمل کیا. اب اس کا جزا بھی سنا دیا گیا ہے کہ جس نے جو ایمان لایا اس نے نیک عمل کیا, یعنی اس کو قرب حاصل ہے
اور اس کا بدلہ کیا ہے بتائیں؟ ہاں جی، اولئک مبتدا، اس کے بعد یہ خبر ہے لہم جزاء الضعف بما عملوا، یہ خبر ہے، وہم یہ بھی، یہ پورا جملہ سر اس کے اوپر عطف ہوگا؟ مجھے بتائیے اولئک کی خبر کیا ہے؟ جی لہم جزاء الضعف بما ویری گڈ، عملوا، لہم جزاء الضعف. اچھا یہ کیا ہے؟ یہ مقدم ہو جائے گی ایک خبر، منٹ، اور جزاء الضعف یہ ہے خبر لہم جزاء الضعف، ٹھیک ہے جی، اور یہ اب بما عملو یہ اس پورے جملے کے متعلق ہے، یعنی یہ جی متعلق خبر ہو گیا، یہ جملہ خبر بنا اور یہ ٹھیک ہے، اس جملے کے متعلق ہو گیا، کیونکہ یہ با سببیہ آ رہا ہے نا، جی اولائے سر، کا مبتدا، اولائے کا مبتدا یعنی وہی ہے لہم جزاء الضعف جن کے لیے دگنا بدلہ ہے، بما عملو اس کے سبب جو انہوں نے عمل کیے، ما اس میں موصول یا مصدریہ، عملو فاعل ہم، تو بما عملو اس عمل کے سبب جو انہوں نے عمل کیے ان کے لیے کیا ہے دگنا اجر ہے. اور کیا ہے مزید کیا تھی کا؟ وہم فی الغرفات آمنون، اس میں جی ہم مبتدا، آمنون اس کی خبر، ٹھیک ہے، نہیں سوری، صحیح ہے، آمینون خبر اس کی صحیح ہے، ٹھیک ہے، فی الغرفات یہ متعلق ہو جائے گی. یہ متعلق ہو گیا. کیوں گھبرائی ہیں آپ نے کیوں یہاں پہ روکی تھوڑی دیر کے لیے؟ نہیں، مجھے لگا الآمنون ہے تو اس کو میں توصیفی بنانے لگی تھی. نہیں الامینون، آمینون اسم الفاعل کا صیغہ ہے نا، تو کیا ترجمہ ہوا؟ جی ہم فی الغرفات آمینون، اور وہ امن والے بالا خانوں میں ہوں گے، اور وہ کمروں میں. امن میں ہوں گے، امن کی حالت میں، فی الغرفات کمروں میں، ٹھیک جی ہے، غرفت ان کی جمع ہے، کمرے کو کہتے ہیں، بلند اونچے کمرے کو کہتے ہیں، صحیح ہے، جی سر، ٹھیک ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے جو پچھلی ساری باتیں آ رہی تھی جو انہوں نے اعلانات کیے کہ جی ہم جو ہے نا ہمیں تو اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا، ہمارے پاس تو مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، اللہ نے ان کے اس بات کی نفی کر دی کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، اللہ کے پاس صرف اسی کا معاملہ، اسی کو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی راضی کرے گا. اچھا دنیا میں ایسے بندے کو دینا یہ شرط ہے کیا عتیقہ؟ کہ اللہ نے کہا کہ میں صرف دنیا میں بھی راضی کر دوں گا، دنیا میں بھی سر مزے لگے رہیں گے، کیا یہ ہے؟ یہ سر جزا میں ہے؟ اصل کامیابی تو آخرت کی ہے نا، دنیا میں تو نہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم فی الغرفات آمنون. قرآن مجید جہاں بھی اٹھا لیں اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال اور اس کی جو جزا ہے وہ آخرت ہی بتائی ہے. جی، دنیا میں نیک آدمی تکلیف میں ہو سکتا ہے، سوچنے کی بات ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، کیا تکلیفیں اٹھائیں زندگی میں؟ جی سر، مشکلات میں رہے، بالکل سر. تو پھر عام مسلمان کیوں نہیں رہ سکتا؟ مزید سوچیں، اگر چلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے زہد کو منتخب فرمایا، ٹھیک ہے، زہد سے مراد آپ نے خود کو یعنی کم سے کم چیز پر بھی آپ نے قناعت پسندی کو اختیار کیا، صبر کیا. اور یہ جو نبی کریم، اچھا یاد رہے ایک آدمی نے، ایک مولوی صاحب ہیں، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ دنیا میں تو مسلمانوں میں تو سب سے زیادہ غریب کون تھے؟ عتیقہ کون تھے؟ کیا کہا؟ سر مجھے نہیں پتا. ابھی میں نام لے رہا ہوں نا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ بہت اچھا، غربت کی حالت میں تھے، بہت غریب تھے، نعوذ باللہ. تو ایسا کبھی نہیں کہنا کسی نے بھی. جی میں ان مولوی صاحب کا نام نہیں لیتا، بہت بڑے درجے پر ہیں، میرے پر جلتے ہیں ان کا نام لیتے ہوئے. یہ غلط فہمی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غریب نہیں تھے. آپ کا جو انتخاب تھا وہ آپ کی اپنی ذاتی خواہش تھی کہ آپ نے زہد کو پسند کیا. کیا خیال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اللہ تعالیٰ عطا نہ کر دیتے ہر چیز؟ بالکل سر، کر دیتے. آفر بھی کی گئی تھی نا کہ اگر آپ چاہیں ہاں تو ہم بنا دیتے ہیں، سب کچھ سونے کا بنا دیں گے.
मन व सलवा भी आ सकता था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकार थोड़ी होना था, लेकिन आपने ज़ुहद को पसंद फरमाया। इसकी बहुत सारी हिकमतें हैं कि बाज़ उलमा फिर इस तरह गए हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में ऐसे लोगों ने आना था जिनको तंगदस्ती का सामना करना पड़ता, जिंदगी में मुश्किलात का सामना करना पड़ता, तो उनके सामने एक उसवा हसना मौजूद रहता जिसको देखकर वो सब्र कर लेते कि यार आखिर हमारे नबी भी तो ऐसी जिंदगी गुजार गए हैं, तो हम क्यों नहीं गुजार सकते, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी जिंदगी में सब्र कर सकते हैं तो फिर हमें तो उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करनी है। अलबत्ता हम सहाबा कराम के बारे में ये जरूर कह सकते हैं कि देखें वो औलिया के भी सरदार थे। कोई कहते हैं ना फलां वली, सहाबा से बड़ा भी कोई वली हो सकता है, लेकिन उन्होंने कैसी जिंदगी का इंतखाब किया, अल्लाह ने उनको मुश्किलात दी, बीमार भी हुए, तकलीफें भी उठाई, इम्तिहानों से में से भी गुजरे। तो ये जरूरी नहीं है कि जो बहुत नेक हो तो उसको कोई तकलीफ नहीं आएगी, ये जरूरी नहीं है। चले अल्हम्दुलिल्लाह, ये ताकि ये क्लियर रहे ये बात। ओके, आगे चलते हैं जी। साइमा सादिया आइए, जी सर। पढ़ें आयत। जी सर। वल्लज़ीना यसअूना फी आयातिना मुआजिज़ीना उलाइका फिल अज़ाबि मुहदरून। ओके, सो मुझे बताइए अल्लाज़ीना का सिला कहाँ पे खड़ा हुआ है? सर अल्लाज़ीना का सिला यसअूना से लेके सर मुआजिज़ीना तक। वेरी गुड, यहाँ तक इसका सिला है। तो मुआजिज़ीना की इराबी हालत क्या है? सर ये इस्मुल मफूल है। क्या है? मुआजिज़ीना सर ये इस्मुल मफूल है। ये मैंने कहा पहले ये बता दें कि इराबी हालत क्या है, रफा नसब या जर? सर ये सोना का सर ये मफूल बन रहा है। पहले आप मुझे बताएं ना इराबी हालत क्या है, रफा नसब या जर? सर नसब नसब में सर नसब बन रहा है। अब बताएं मादा क्या है इसका? सर आइन जीम जा। आइन जीम जा। बाब क्या है? मुआजिज़ीना आजिज़ सर वाव मुफाल है। मुफाला है, ठीक है। अब बताएं ये इस्मुल फाइल है या मफूल है? सर ये मफूल है। मुआजिज़ीना यानी आपने जो पहले जुबान से निकाला उससे वापस नहीं करना। सर ये इस्मुल फाइल है। ये इस्मुल फाइल है। इस्मुल फाइल है सर। ये इस्मुल मुआजिज़ुन। जी सर, जा के नीचे जेर आ रहा है। रोक देने वाला, ठीक है, आजिज कर देने वाला। सो यसअूना का फाइल क्या है? सर यसअूना का फाइल जो है हुम है। हुम है। और फी आयातिना क्या है? सर इसके मुतालिक है। मुतालिक, ठीक है। अब बताइए मुआजिज़ीना क्या है यहाँ पर जुमले में? सर ये फिर फाइल बन नहीं सर, ये सर फाइल नहीं, ये मफूल बन रहा है इसका। ये हाल है। हाल है। ये जो हुम फाइल है ये का हाल है। ओके सर। देखें इस्मुल फाइल, इस्माए मुश्तक्कात जो है ना, इस्मुल फाइल और इस्मुल मफऊल, ये जुमला फेलिया में फाइल बनकर आ सकते हैं या हाल बनकर आ सकते हैं। ओके सर। मफूल भी बन सकता है लेकिन वो फिर देखना पड़ेगा। जी सर। लेकिन ये यहाँ मफूल नहीं बन सकता ना, क्योंकि जी सर सा या सा का मतलब क्या होता है? कोशिश करना। कोशिश करना सर। और मुआजिज़ुन होता है रोकने वाला। जी सर। दोनों सेम ही सिचुएशन में खड़े हुए हैं, तो जी कैसे सर। जुमला का आप तर्जुमा करेंगी? नहीं सर फिर वो और नहीं हो सा पाएगा। फेल लाजिम है, मुतअद्दी भी नहीं है। जी सर। ठीक है, ये हर चीज हमें थोड़ी सी देखनी पड़ती है। अब जरा तर्जुमा कर दें, अल्लज़ीना यसअूना फी आयातिना मुआजिज़ीना। और वो लोग जिन्होंने कोशिश की सर मुआजिज़ीना रुकावट डालने की। पहले बताएं कि माजी है या मुजारे है? सर ये मुजारे है। ठीक है, ओके। कोशिश फिर करते हैं। की क्यों कह रही हैं आप? सर वो हाल में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई मैं। हाल का फेल से क्या मतलब है? जी सर। अब करें तर्जुमा। और वो लोग जो कोशिश करते हैं रुकावट डालने की हमारी आयत में। हाँ जी, हमारी आयत में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। क्या मतलब है ये रुकावट डालने से? सर उनकी तबलीग से रोकते हैं
لوگوں کو واز نہیں کرنے دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. اور اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ روکنے کا؟ سر ان کو چھپا لیتے ہیں، یا سر حق کے اندر جو ہے وہ اپنی بات ڈال کے سر اس کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور کیا طریقہ ہے؟ سر ایک ہوتا روکنے کا طریقہ فزیکلی، یس سر. کہ سر دعوت وہ نہیں کرنے دینی دعوت، بولنا ہی نہیں دینا آپ کو. یہ ایکسٹریم لیول ہے. اوکے سر. یہ ایکسٹریم لیول ہے. ایک دوسرا طریقہ ہوتا ہے آپ کو سوشل میڈیا استعمال نہیں کرنے دینا. آج کل کے دور سے ہم کہہ لیتے ہیں کہ آپ نے کوئی اسلامی پوسٹ شروع کی، آپ کو پکڑ لیا، جی سر. معاجز بن گئے. اچھا جی. جی سر. آپ کہیں تبلیغی جماعت کے مسجد میں چلے گئے، آپ کو اٹھا دیا، معاجز بن گئے. آپ کے بیانات پہ پابندی لگا دی، معاجز بن گئے. اچھا یار اس بندے کا یوٹیوب چینل ہے اور یہ وہاں قرآن کی تفسیر کرتا ہے، رپورٹ کرو اس کو. کیا کرو اس کو؟ رپورٹ کر دیں. کیوں رپورٹ کرو؟ تاکہ اس کو صرف پھیلا نہ سکے آیات کو. معاجز بن گئے. ٹھیک ہے. ایک آدمی سنت کی دعوت دے رہا ہے، نہیں اس کے خلاف دلائل دینے شروع کر دیے کہ نہیں ایسے نہیں ہے، یہ پرانی باتیں ہیں، یہ ہے، یہ وہ ہے، یہ فرض نہیں ہے. معاجز بن گئے. یہ معاجز کی بڑی قسمیں ہیں. جی سر. اب ہمیں پہچاننا ہے کہ ہمارے ارد گرد میں معاجز کون بیٹھے ہوئے ہیں، بھرے ہوئے ہیں. اسی لیے میں آج کل یہ کہتا ہوتا ہوں، مجھے یہ فیل ہوتا ہے جیسے ہم اسلام کا دفاع مسلمانوں میں کر رہے ہیں، غیر مسلموں میں تو بات ہی نکل گئی ہے. جو آگے اچھا یہ پورا جملہ کیا بن گیا؟ اب چونکہ صلہ موصول بنا نا، تو پورے جملے کو کیا مقام دینا چاہیں گی آپ؟ سر یہ مبتدا بن جائے گا. یہ مبتدا بن گیا. گڈ. اب مجھے بتائیے یہ یسعون فعل مضارع کیوں آیا ہے، جملہ اسمیہ کیوں نہیں لایا گیا؟ سر یہ ٹائم کو جو ہے وہ اسپیسیفائی کر رہا ہے کہ جس بھی سر یہ کرنٹ ٹائم کو ظاہر کر رہا ہے. یہ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ کنٹینیوس پروسیس کو شو کر رہا ہے. اوکے سر. والذین یسعون یعنی جو کرتے ہیں ہر زمانے میں. اوکے سر. اللہ تعالیٰ صرف مستقبل کی بات نہیں کریں گے دنیا کے حوالے سے، یعنی جس زمانے میں بھی جو کرتے رہیں گے. والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، جو ہماری آیات کے بارے میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ان کو نتیجہ سنایا جا رہا ہے. سنا دیں نتیجہ کیا ہے. اولئک فی العذاب محضرون. ہاں جی. اولئک فی العذاب محضرون، یہ پورا جملہ خبر ہے. اولئک کی خبر بتا دیں کیا ہے. محضرون سر. کون سا اس میں؟ سر احضر یحضر اسم المحضرون. یہ سر یہ باب فعال سے نہیں ہے، یہ اسم المفعول ہے. ٹھیک ہے. حضر یحضر کا مطلب ہوتا ہے حاضر ہونا، محضرون کا مطلب ہوتا ہے جس کو حاضر کیا جائے. اسم المفعول حاضر محضور. ٹھیک ہے صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اوکے. اسم المفعول ہے باب فعال سے. باب فعال سے. گڈ ایکسیلنٹ ماشاء اللہ. معذرت چاہتا ہوں. اسم المفعول ہے باب فعال سے. احضر یحضر حاضر کرنا. محضرون کیا ترجمہ ہوا؟ اولئک فی العذاب محضرون. اور وہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. حاضر کیے جائیں گے یعنی انہیں پھر دیا جائے گا عذاب. آؤ نا ذرا کیا کہتے ہیں پاکستان میں چاند کی تھن گزاری ہے رات ہوئے، تو پھر روز قیامت یہ معاملہ پیش آئے گا. اوکے جی الحمدللہ. آخری آیات. گڈ ویری گڈ. آئیے ثانیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. پڑھیں ذرا. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له. قل فعل امر ہے، انت اس میں فاعل ہے. ان حرف نہیں ہے، انا نہیں ہے، انا ہے. ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اور ربی یہ یہاں پر اسم انہ ہے. یبسط الرزق لمن یشاء
मिन क्या ये बात वही इबादिही। हो गई? सुनिए सुनिए, ये पहले वाला रिपीट हो रहा है कि ये इस्मु खबर इन्ना एक और ये खबर इन्ना दो, ठीक है, सिर्फ दो, जी इजाफा हुआ जी है मिन इबादी ही। अब ये मिन इबादी जी ही बताएं क्या है जुमले में? ये मिन इबादिही मुताल्लिक है यशा के। मन यशा मिन इबादी ही। ठीक है सर। मुझे ये लग रहा है, ठीक है चलें फिलहाल, यब्सुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ मिन इबादी। तर्जमा कर दो फिर। करें तर्जुमा। आप फरमा दीजिए, बेशक मेरा रब जिसको जिसके लिए चाहता है रिज्क को वसी कर देता है अपने बंदों में से। यानी अपने बंदों में और से जिसके लिए चाहता है, ऐसा ही हो गया ना? जी अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिज्क को वसी कर देता है। ठीक है, और यक़दिरु लहू में ये हू ज़मीर और कहाँ जा जिसके रही लिए है? चाहता है, ये हू ज़मीर जा रही है लिमन यशा की तरफ है। मन की तरफ। जी, और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। तंग कर देता है, वेरी गुड। ठीक है जी, आइए। जज़ाकिल्लाहु खैर। जज़ाकिल्लाह नहीं, जज़ाकल्लाह। ओके जोया, लास्ट पोर्शन। जी उस्ताद। वमा अनफक़तुम मिन शैइन फहुव युख्लिफु वहुव खैरुर राज़िक़ीन। वाव अतफ, मा अदातु शर्त है, अनफक़तुम मिन शैइन ये जुमला शर्तिया, फहुव युख्लिफु ये जवाब शर्त, जुमला इस्मिया है इसलिए फा मौजूद है। ठीक है, देखें माँ दादु शर्त तो हो गया, लेकिन है क्या? ये इस्म है, मुब्तदा बनेगा यहाँ पर। ठीक है, कौन सा इसमें है? इस्म इसमें नफी है, मौसूल है, क्या है? मौसूल मौसूल। हाँ जी बताएं ना, इसमें मौसूल है। जी ठीक है, ओके। ठीक है। तो अनफक़तुम का फाइल क्या है? अनफक़तुम, जी अंतुम इसमें फ़ाइल है, नून फ़ा क़ाफ़ फ़िल का माद्दा, अनफ़क़ युनफ़िक़ु बाब इफ़आल से। शैइन, और ये क्या है जुमले में? उस्ताद ये मफ़ऊल बन जाएगा मिन ज़ायदा। बिल्कुल, ये मिन ज़ायदा है, नकीरा मजीद नकीरा करने के लिए। क्या तर्जुमा हुआ? मा अनफक़तुम मिन शैइन। और जो कोई चीज़ भी तुम खर्च करते हो, ठीक है। फ़हुव युख़्लिफ़ु, फ़ा राब्ततु शर्त, हुवा मुब्तदा, युख़्लिफ़ुहु जुमला फ़िलिया इसकी खबर, ख़ा लाम फ़ा फ़िल का माद्दा, अख़लफ़ा युख़्लिफ़ु बाब इफ़आल से इसका फ़ाइल हुआ, और हू की मफ़ऊल हू की ज़मीर मफ़ऊल। ये हू किधर जा रहा है ज़मीर? शैइन की तरफ। ठीक है, यूं कह लिए माँ की तरफ ले जाए ना, ठीक है वो जो है जी ना, जो भी तुम खर्च करते हो। और ये हुआ कहाँ जी, जा रहा है? ये रब्बी की रब्बी की तरफ। तरफ। ठीक है, तो जी अखलफा युखरी को मतलब होता है बेसिकली इव्ज देना, यानी लौटा देना किसी भी अंदाज में, ऐसा नहीं कि वही, या किसी भी अंदाज में लौटाना, इव्ज कर देना, इव्ज देना। क्या तर्जुमा हुआ? जी, तो वो उसे लौटा देता है। आगे। वहुव खैरुर राज़िक़ीन, वाव अतफ, हुवा मुब्तदा, खैरुर राज़िक़ीन ये इसकी खबर, और मुरक्कब इज़ाफ़ी है, और वो बेहतरीन रिज़्क देने वाला है। खैरु इस्म तफ़ज़ील है। और वो बेहतरीन रिज्क देने वाला है, खैरुर राज़िकीना, यानी रिज्क देने जी, वालों में सबसे बेहतरीन है। इसका सबसे मतलब और बेहतर। भी लोग रिज्क देते हैं। उस दुनिया में जैसे लोग असबाब बनाए हुए हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, उसकी तरफ इसमें इशारा है। हाँ जी, लेकिन लोग देते हैं ना, जॉब का सैलरी देते जी हैं, जी किसी भी बीच में तो वो सबब बने होते हैं, लेकिन क्या है कि आखिर तो वो दे रहे होते हैं ना, जी लेकिन बेसिकली तो असल तो अल्लाह ही है। ओके, सो यहाँ पर एंड हुआ। चलें अब हम थोड़ी सी इस तरह आयत को देख लेते हैं, इसके अंदर बड़ी ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीजें हैं। ओके जोया पढ़ें, देखें 2 आयत ऊपर लिखी है मैंने, क्या है? जी उस्ताद। कुल इन्न रब्बी यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिरु वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून। दूसरी पढ़ें। और जी, कुल इन्न रब्बी यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ मिन इबादिही व यक़दिरु लह
وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. گڈ. اب دیکھیں پہلی آیت میں من عبادہ اور یقدر لہو موجود نہیں ہے، ایسا ہی ہے؟ جی جی بالکل. دوسری میں موجود ہے. کوئی بتائے گا اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بتائے گا؟ اچھا چلیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. جی اب آپ دیکھیں قرآن مجید میں 7 آیات اس طرح کی استعمال ہوئی ہیں. کتنی ہیں؟ 7 آیات. 7 آیات ایسی آئی ہیں جس کے اندر جی یہی مطلب ہے، یہی جملہ ہے، الفاظ چینج ہو گئے. کچھ علماء نے کچھ چیزیں لکھی ہیں، میں وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو. 7 آیات آئی ہیں، یہی ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اسی میں اور من عبادہ اور لہو یہ صرف 2 آیات میں استعمال ہوا ہے، ٹوٹل 3 میں. ایک یہ اور باقی ایک سورہ قصص کی آیت ہے اور سورہ العنکبوت کی آیت ہے، وہاں پہ من عبادہ ویقدر اللہ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا یاد رہے جہاں پر من عبادہ کا کیا مطلب ہے زویا؟ من عبادہ استاد کیونکہ اس میں ہی ہا کی ضمیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے، مطلب میرے بندوں میں. میرے بندوں میں سے. جی تو کیا مطلب ہے میرے بندوں میں سے؟ یہاں پہ قرآن مجید میں جہاں بھی عبادی جی استعمال ہوا ہے، میرے بندے یا اپنے بندے، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کیا؟ اس پر ایمان رکھنے والے. جی ہر بندہ نہیں. کون لوگ؟ جی مومنین. مومنین چاہے گناہ گار ہوں. اللہ نے قل جی یا عبادی الذین اسرفوا. اب یہ خطاب کافروں سے نہیں ہے، کن سے ہے؟ جی مومنین سے. میرے بندے. کون سے بندے؟ وہ جو مجھ پر ایمان لانے دیکھیں والے. جب ایمان ہوگا تو بات چلے گی نا. وہی اسراف. جب مانتے نہیں تو اسراف کدھر سے ہوگا؟ ایک آدمی ہے کافر ہے، وہ تو مانے گا تو اگلی بات ہوگی نا کہ میں گناہ کر رہا ہوں. گناہ تبھی قبول کرے گا جب وہ مانے گا. وہ آیت جو قل عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ بیسیکلی مسلمانوں کے لیے ہے کہ میرے وہ بندے. کون سے بندے؟ جو ایمان لائے. قرآن مجید میں جہاں بھی عبادی یا عبادی سے مراد میرے اپنے بندے، یعنی یہاں سے ہم ترجمہ کیا ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، اپنے بندے. تو جہاں پر بھی قرآن مجید میں من یعنی عبادی یا عبادی ہے، اصل میں یہ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں. سو یہ آیت دیکھیں صرف مومنین کی بارے میں ہے، یعنی یہ مومنین سے مخاطب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اوکے اب آپ کا کام یہ ہے تمام سٹوڈنٹس کا، نوٹ کر لے سورہ عنکبوت اور قصص، اس آیت کو جا کر آگے پیچھے پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے. ریلیشن نکالنا آپ کا کام ہے کہ کیسے ریلیشن نکلے گا، جبکہ اس آیت میں ریلیشن موجود ہے. وہ کیا ہے زویا نوٹ کریں آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں. وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ. کیا یہ کافر کو کہا جا سکتا ہے؟ نہیں، نیک اعمال اللہ کے لیے صرف مومن ہی کرتا ہے. مومن. تو حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ مومن کو دیا جا رہا ہے نا. وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ. تم جو بھی خرچ کرو گے وہ تمہیں اس کا عوض دے گا. یہ خطاب کس سے تھا؟ مومنین سے. پچھلا ہے تمام لوگوں سے. تمام لوگوں کو ایک خبر دی گئی ہے. یہ ایک اور بڑا پیارا پوائنٹ ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو جزائے خیر دے، ان بزرگوں کو جو فوت ہو گئے اور اتنی محنتیں کر کے گئے. وہ کیا پوائنٹ ہے کہ پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا یبسط الرزق لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے، ویقدر اور تنگ کرتا ہے. اچھا یہاں پہ کیا ہے؟ اس میں لمن یشاء شامل نہیں ہے یقدر میں. جی سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اور داؤد علیہ السلام کو وسیع رزق دیا تھا نا. جی تنگ تو نہیں کیا بعد میں؟ نہیں. اس کا یہی مطلب ہے یبسط الرزق لمن یشاء، کھول دیتا ہے. یعنی کیا ہے کہ دوبارہ تنگ نہیں کرتا، بس کھلا ہی رہتا ہے. مرتے دم تک وہ اس کو وسیع رزق میں رہے گا. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ کم رزق دیتا ہے اور وہ اسی حالت میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ
اور دوسری بات جو دوسرا جملہ ہے اس میں ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر لہ، اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑھاتا کم کرتا رہتا ہے. یقدر لہ میں لام حرف جر اور یہ ہو ضمیر واپس لمن پر آ رہی ہے. لمن یشاء یقدر، پہلے میں یہ نہیں ہے، اس میں لمن یشاء نہیں ہے، بس وہ فکس رکھا ہوا ہے. اچھا اب یہ مومنین کے لیے ہے نا آیت. جی اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں قوم سبا کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کو رزق دیا بھی تھا اور پھر تنگ بھی کر دیا. جی کیوں تنگ کیا تھا؟ ان کی ناشکری کی وجہ سے. ان کی ناشکری کے سبب. تو جس کے لیے وہ اپنے مومن بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وسیع رزق دے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ کم بھی کر لیتا ہے. یعنی لازمی نہیں ہے کہ اگر مومن میں بھی کسی کو زیادہ مل گیا تو اب کبھی کم نہیں ہوگا، نہیں کم بھی ہو سکتا ہے. صحیح ہے. سو بیسیکلی ان دو آیات کا ریلیشن پچھلے دو قصوں کے ساتھ ہے کہ ایک یبسط الرزق کا یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو وسیع رزق دے دیا اور دوبارہ کم نہیں کیا گیا تھا، جبکہ قوم سبا اس کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا اور بعد میں کم بھی کر دیا تھا. اور ہم اگر مومنوں کی آج زندگی اٹھا کر دیکھیں تو پلٹتی رہتی ہے بات، کبھی کم کبھی زیادہ. لیکن اگر آپ دیکھیں نا موسٹلی کفار جو ہوتے ہیں موسٹلی اکثر وہ بڑھتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے صرف دنیا ہی دنیا ہے بس. بہرحال یہ تو چند باتیں تھیں. اب آپ کسی صورت میں دیکھ رہے ہیں اللہ ہے اور کسی میں دیکھ رہے ہیں ربی یا ربک، رائٹ؟ جی. وہاں علماء نے یہاں یہ فرمایا ہے کہ جس سورہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا اس لفظ الجلالہ استعمال فرمایا ہے، یعنی جس سورہ میں لفظ الجلالہ کا زیادہ استعمال ہے اس سورہ میں اس آیت میں وہی لفظ الجلالہ موجود ہے. اور جس سورہ میں لفظ رب زیادہ آیا ہے اس میں رب موجود ہے. اب اس پوری سورہ کو اگر آپ اٹھا لیں نا سورہ سبا کو تو اس میں لفظ زیادہ رب آیا ہے. جی. اور ویسے بھی قل کے بعد ایک بڑا پیارا کانٹیکسٹ بن رہا ہے، قل ان ربی، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ آپ کیا کہیں کہ ان اللہ یبسط، بلکہ رب کی نسبت کس طرف کروائی ہے؟ اپنی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا قل ان اللہ یبسط الرزق، لیکن اس کا کیا مقصد ہے قل ان ربی؟ استاد اس سے یہ بھی چیز واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیے ہوئے ہیں. دعوت چل رہی تھی نا پیچھے. جی جی. تو جو دعوت دے رہا ہو تو کیا کہے گا؟ وہ اپنے آپ اپنے توحید کا اقرار اس طریقے سے ہوگا آپ کہ جنرل جو دعوت دے رہا ہوگا، کھانے کی دعوت بھی آپ دیں گی تو کیا کہیں گی؟ میرے ابا نے کہا ہے. جی جی ٹھیک ہے. نسبت قائم رکھیں گی نا اپنی آپ. جی بالکل صحیح. آپ اپنی نسبت اور رشتہ اسٹرانگ بتا رہی ہیں. تو کیا یہ خیر مثال اللہ معاف فرمائے، یہ اللہ کے لیے اور نبی کے مثال نہیں، میں نے صرف جنرلی ہماری دنیا میں چیزوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے بتایا، باقی لیس کمثلہ شیء. سو یہ ایک نسبت اللہ تعالیٰ کی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ربی یبسط الرزق، میرا رب. آج دیکھ لیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی دعوت میں کیا انداز بتاتی ہے، یہی کہتے ہیں نا میرے رب نے یہ کہا، ہمارا رب یہ کہتا ہے، ہم یہی کہتے ہیں نا. جی. جب ہم دعوتی طریقہ اختیار کر لیتے ہیں اللہ یہ کہتا ہے، کبھی ہم پھر جب جنرلی اللہ تعالیٰ کی معاملات کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں اللہ یہ کہتا ہے، اور کبھی ہمارا انداز ہوتا ہے میرا رب یہ کہتا ہے. ہمارا یہ دعوتی انداز ہوتا ہے، ہم اگلے بندے کو تھوڑا یعنی اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں پھر ہم نسبت قائم کر لیتے ہیں. اوکے اب آ جاتے ہیں ذرا ان دو آیات سے سبق ہمارے گھر بڑا امپورٹنٹ سبق ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یبسط الرزق و یقدر. آج کی دنیا کے مسلمان اس میں پھنس چکے ہیں، اس لیے وہ ذرا پرابلم کا شکار ہو گئے ہیں. ہم سب مل جل کر اللہ فرما رہے ہیں یبسط الرزق، رزق کھول دیتا ہے، و یقدر، اور وہ تنگ کرتا ہے. تو کیا مقصد ہے اس کا، کیوں کرتا ہے اللہ اس کا؟ استاد خوشحالی اور وہ دیکھ کر آزمائش مقصد ہے. ویری گڈ. آزمائش و امتحان مقصد، پرپز کیا ہے دونوں کا، تنگ کرنے کا بھی. اب ذرا ہم اس کو تھوڑا سا مزید جزیات میں دیکھ لیتے ہیں. پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ شکر یا ناشکری. شکر یا ناشکری، یعنی اللہ نے جس کو دیا وہ کیا کرتا ہے، وہ شکر کرتا ہے یا نہیں، یہ دیکھنا مقصد. کیا مطلب ہے؟ تھوڑا وہ تو لکھا ہوا ہے میں نے لکھ دیا، آپ تھوڑا وضاحت کریں نا. مطلب جو
जो नेमतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी हैं उसका सही इस्तेमाल करता है अल्लाह की फर्माबरदारी में या नहीं? नहीं करता, यानी अल्लाह का शुक्र बजा लाता है, अल्लाह की नेमतों को गिनता है, अल्लाह ताला को अपना रब मानता है, सारी निस्बत अल्लाह की तरफ करता है कि ये मेरे अल्लाह का इनाम है। और मजीद भी देखते हैं मजीद क्या होता है। ये क्या है? अगर तंग करता है तो फिर क्या टेस्ट होता है? जी, सब्र अल्लाह की रज़ा में राज़ी या शिकवा? हाँ जी, यानी दो ही बातें होती है ना, जब किसी के ऊपर तंगी आती है तो वो या तो सब्र करता है और अल्लाह की रजा में राजी हो जाता है, या फिर ये उसका टेस्ट है कि वो क्या करता है, शिकवा करता है। अब आपको मुसलमानों में दोनों ही लोग पाए जाते मिलते हैं। थोड़ी सी परेशानी आ जाए तो शिकवा बुलंद कर देते हैं कि मेरे साथ ही होना था, मैं तो सदका भी देता हूँ, मैं तो खराब भी करता हूँ, मैं तो ये भी करता हूँ, मैंने तो इतनी मेहनत की, तो मेरे साथ ही ये हो गया। शिकवा कर डाला उसने। अल्लाह ने उसका टेस्ट लिया, he failed in test। अल्लाह ने टेस्ट क्यों लिया? सब्र करता है, मेरी रजा में राजी रहता है कि हाँ थोड़ा मैंने इसका टेस्ट ले लिया, और जिसको दिया गया है उसका भी टेस्ट हो रहा है कि ये शुक्र करता है या नाशुक्री करता है। अब यब्सुतु रिज़्क़ में दूसरा पॉइंट, अताअत या तकब्बुर, के अताअत करता है या तकब्बुर में पड़ जाता है। यानी अब अल्लाह ने माल दे दिया, अब बगावत पर उतर आया है, ये मुतकब्बिर हो गया है। बेसिकली माल आने के बाद इंसान खुद को बेनियाज समझने लगता है, उसको किसी जैसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, हर चीज उसके पास मौजूद है, इसलिए दुआ ना मांगने को तकब्बुर की अलामत करार दिया। जो दुआ नहीं मांगता इसका मतलब इसमें तकब्बुर है, समझता है कि मुझे जरूरत ही नहीं है, खुद को वो मुस्तगनी समझता है कि बस मैं तो बेनियाज हूँ, मुझे क्या जरूरत है दुआ मांगने की। दुआ तो वो मांगे जिनको मसला है, कोई जो परेशानियां है, तो ऐसे आदमी को मुतकब्बिर करार दिया है शरीयत ने। अब ये यानी इंसान जब माल आ जाए तो वो नमाजें भी छोड़ देता है, क्यों? वो परेशान, नमाजें तो शायद वो इसलिए पढ़ रहा था कि चलो परेशानी है, दुआ मांग के शायद तो तसल्ली हो जाए, बल्कि अब उसको माल मिल गया तो उसे चाहिए कि वो और ज्यादा अताअत में आ जाए। जिसकी माल में तंगी आई, अब उसका एक और टेस्ट है, वो क्या है कि दूसरों से हसद करता है या तकदीर पर राजी है। ये भी बड़ा मसला है कि अगर अल्लाह ताला की तरफ से माल में वसअत नहीं है या किसी चीज में वसअत नहीं है तो किसी दूसरे से हसद नहीं करना, अल्लाह से दुआ जरूर मांगनी है बरकत की, अपनी कोशिश जारी रखनी है रिज़्क़ की तलाश की। कोई इसमें कोई अल्लाह शरीयत मना नहीं करती है, ना बिजनेस करने में, ना जॉब करने में, ना बेहतर रिज़्क़ की तलाश में शरीयत मना नहीं करती है, लेकिन किसी से हसद नहीं करना। और दूसरा, अल्लाह की रजा में राजी भी रहना है। जिसको अल्लाह ताला वसी रिज़्क़ देता है, रिज़्क़ फैला देता है, अब उसका एक और टेस्ट होता है कि उसको अल्लाह ने माल दिया, वो लोगों पर जुल्म करता है या सखावत इख्तियार करता है। यानी एक तो लोगों के हक उनको अदा करना, दूसरी चीज वो अल्लाह की राह में खर्च करता भी है या नहीं करता। अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, वमा अनफक़्तुम मिन शैइन फहुव युखलिफु, तुम जो भी खर्च करोगे वो उसे तुम्हें वापस लौटाएगा, उसका इवज़ तुम्हें देगा। किस तरह देता है ये उसकी मर्जी है, तुम्हें माल की सूरत में दे, तुम्हें आखिरत की सूरत में दे, तुम्हें सेहत की सूरत, लेकिन देगा जरूर। अच्छा देख लें हमारा इस आयत पे कितना भरोसा है। और ये जो अल्लाह की राह में खर्च करना है, ये सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, ये अगर आप गरीबी में भी हो तब भी खर्च करना। लेकिन अल्लाह ये तो नहीं कह रहा ना कि आप करोड़ों खर्च करें, वो तो चाह रहा है आप 2 रुपए भी खर्च कर दें, लेकिन अल्लाह के लिए करें, उसकी राह में करें, तरीके ढूंढें। एक वो मुफ्ती अदनान काका खेल साहब का बड़ा ही प्यारा मुझे उनका वाकया लगा, बहुत अच्छी, मुझे बहुत दिल को छू गई उनकी बात। कहते कि वो मदरसे में पढ़ते थे, तो पता नहीं शायद अपने बारे में ही कह रहे थे, मैं परेशान कि भाई अल्लाह की राह में खर्च करना है तो क्या करूं, मेरे पास तो इतना माल नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं मैं ज्यादा लोगों को खिलाऊं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने नमक लिया, नमक खरीदा और नमक जाकर किचन को दे दिया और उसको कहा इसको सालन में इस्तेमाल करना। अब खुद सोचें, नमक तो हर सालन में डलता है और सालन खाने वाले वहां हजारों, कितने लोग, ये सोच की बात है आप किस नीयत से खर्च कर रहे हैं। अल्लाह को आपकी नीयत चाहिए, अल्लाह हमारी नीयत को देखता है कि हमारी नीयत क्या है खर्च करने की, क्वांटिटी नहीं। 1 रुपया अच्छे इखलास की नीयत से दिया गया। अब देखिए मुफ्ती साहब की इस बात से हमें क्या सबक मिलता है कि इंसान को तरीका भी आना चाहिए कि मैं कैसे ज्यादा अजर कमा सकता हूँ। थोड़ा काम करके, थोड़ा खर्च करके ज्यादा अजर ले लिया उन्होंने, सुभान अल्लाह। ये अब देखिए वो मदरसे में पढ़ते थे, तभी से उनकी ये तरबियत शुरू होगी। अल्लाह उनको और बरकत अता फरमाए, दीन की बड़ी खिदमत कर रहे हैं।
اب جس کو مال دیا ہے اس کا ٹیسٹ چل رہا ہے کہ وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے یا ان کے حق ادا کرتا ہے، کیا کرتا ہے۔ اور جس کو اللہ نے مال میں تنگی دی ہے، اب وہ رزق کی کمی ہے، پریشانی ہے، اب وہ رزق کی تلاش میں کیا کرتا ہے، حلال یا حرام اسباب اپناتا ہے، کون سا سبب اپناتا ہے، کون سا راہ اختیار کرتا ہے۔ ابھی اس کا ٹیسٹ چل رہا ہے کہ وہ حرام کے ذریعے کمانا چاہ رہا ہے یا حلال کے ذریعے، یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے۔ اور اس وقت پاکستانی اس ٹیسٹ میں بڑی بری طرح فیل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ ایک ریڑھی والا بھی اسٹرابری کے اوپر پینٹ کر کے بیچ رہا ہوتا ہے، گنے والا گنے کو میٹھا دکھانے کے لیے اس کے اندر اسکرین ملا کر پانی میں اس کو کوٹنگ کر کے بیچ رہا ہے، اور مری ہوئی مرغیوں کے شورمے کھلائے جا رہے ہیں، گدھے کا گوشت بیچا جا رہا ہے، کتے کا گوشت بیچا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہی ہے رزق کی تلاش، کس سبب، حرام یا حلال۔ اللہ کا خوف نکل گیا نا، ڈر ہی نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے۔ وہ آخرت سمجھتے ہیں ہماری پکی ہے، جنت ہمیں پکی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا کچھ غلط مطلب لے لیا انہوں نے، اس لیے وہ کرتے چلے جا رہے ہیں، کرتے چلے، ڈر ہی کوئی نہیں، خوف ہی کوئی نہیں۔ دوسری اور لاسٹ پوائنٹ کہ اللہ تعالیٰ جن کا رزق وسیع کر دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، کیا چیک ہوتا ہے؟ اللہ کے نعمتوں کا استعمال گناہ میں ہو رہا ہے یا اجر کے کاموں میں ہو رہا ہے، اس کا استعمال کدھر ہو رہا ہے۔ جن کی کم کی جاتی ہے یہ بھی چیک کیا جاتا ہے کہ جب ان کا رزق کم کر دیا تو یہ اطاعت کرتے ہیں، یعنی اور اللہ کی طرف آتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مجھے کسی گناہ کی سزا ملی ہے، یا بغاوت پر اتر آتے ہیں۔ کچھ لوگ بغاوت پر اتر آتے ہیں، غربت ہونے کی وجہ سے باغی ہو جاتے ہیں، کچھ امیر ہو کر باغی ہو جاتے ہیں، کچھ غریب ہو کر بھی باغی ہو جاتے ہیں۔ تو مینو کیوں نہیں دیتا؟ انہوں دیتا ہے، بس میں نہیں پڑھنی آج تو بعد نماز، گل مک گئی، پھر نتیجہ یہی۔ بہرحال جزاکم اللہ خیرہ، بہت امپورٹنٹ آیات ہیں یہ۔ بے شک رزق اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اور اس کی تقسیم ساری حکمت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں شکر کی بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بغاوت سے بھی بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حسد کرنے سے بھی بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شاکرین میں سے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ حاسدین میں سے، حسد کرنے سے بھی بچائے اور حاسدین کی نظروں سے بھی بچائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔